السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی دوستو اس وقت کی ایک بڑی اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، کورونا میں تبلیغی جماعت کو بلی کا بکرا بنایا گیا۔ دہلی ہائی کورٹ سے پولیس کو جھٹکا، 190 غیر ملکی شہریوں کو پناہ دینے کے الزام سے 70 مسلمان بری، 16 مقدمات رد، گودی میڈیا کو بھی منہ کی کھانی پڑی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا کے وقت گودی میڈیا نے تبلیغی جماعت اور مولانا سعد کو لے کر کتنا شور مچایا تھا اور بہت ہی زیادہ گندی رپورٹنگ کی تھی۔ اب گودی میڈیا کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتائے، تبلیغی جماعت سے وابستہ 70 افراد کے خلاف 16 مقدمات خارج، کووڈ پھیلانے کے تھے الزامات۔ ناظرین، آپ کو بتائے، دہلی ہائی کورٹ نے کل بروز جمعرات کو تبلیغی جماعت سے وابستہ 70 ہندوستانی شہریوں کے خلاف دائر 16 FIR اور متعلقہ چارج شیٹ کو مسترد کر دیا، جن پر مارچ 2020 میں کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران مجرمانہ سازش اور مساجد میں غیر ملکی شہریوں کو رہائش دینے کا الزام تھا۔ یہ حکم جسٹس نینا بنسل کرشنا نے سنایا، جس میں انہوں نے کہا چارج شیٹس کو منسوخ کیا جاتا ہے، حالانکہ تفصیلی فیصلہ ابھی عام ہونا باقی ہے۔ جسٹس نینا بنسل کرشنا کی بینچ نے جمعرات کو 16 FIR کو چیلنج کرنے والے 70 ہندوستانیوں کی درخواست پر ایک حکم جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف دائر چارج شیٹ منسوخ کر دی جاتی ہے۔ 70 ہندوستانیوں کو ملزم بنانے والی کل 16 FIR کو ملزمان کے وکلاء نے عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اس معاملے میں ایڈوکیٹ آشیما منڈلا اور منداکنی سنگھ نے عدالت میں درخواست گزاروں کی نمائندگی کی۔ ملزمان کے وکلاء نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ امتناعی حکم صرف مذہبی اجتماعات اور تقریبات پر پابندی لگاتا ہے اور انہوں نے صرف وہاں موجود لوگوں کو پناہ دی تھی۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا تھا کہ FIRs غیر منصفانہ، من گھڑت اور قانونی طور پر ناقابل اعتبار تھی اور ان پر غیر منصفانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے، جس سے ان کی ذاتی آزادی کی خلاف ورزی ہوئی۔ پولیس نے الزام لگایا تھا کہ تبلیغی جماعت سے وابستہ ان 70 افراد نے کووڈ-19 وبائی امراض کی پہلی لہر کے دوران 190 سے زیادہ غیر ملکیوں کو نظام الدین مرکز میں پناہ دی تھی۔ ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند، وبائی امراض ایکٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ اور غیر ملکی قانون کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس نے FIR کو منسوخ کرنے کی درخواستوں کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ ملزم مقامی باشندوں نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری ممنوع احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظام الدین مرکز میں آنے والے لوگوں کو پناہ دی تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائے کہ ملزم کے وکیل نے کہا کہ دہلی پولیس اب تک مولانا سعد سے متعلق مقدمے میں ٹرائل کورٹ میں چارج شیٹ بھی داخل نہیں کر پائی ہے۔ ہائی کورٹ میں دہلی پولیس کی نمائندگی ایڈیشنل اسٹینڈنگ کونسل یعنی ASC امول سنہا کے ساتھ وکیل کشتیج گرگ، نتیش دھون، راہل کوچر، چھووی لازارس اور سنسکرتی نمبیکر نے کی۔ ناظرین، تبلیغی جماعت کو لے کر بہت اچھی خبر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کتنا میڈیا نے شور مچایا تھا اور کتنی گندی رپورٹنگ کی تھی اور دیگر لوگوں نے بھی کتنا ہنگامہ کیا تھا۔ سارا کووڈ-19 کا ٹھیکرا تبلیغی جماعت اور تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے اوپر پھوڑا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچانے پر آتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی عزت کا مالک ہے، اللہ ہی ذلت کا مالک ہے۔ جو کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب گودی میڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آپ اس خبر کے تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کے مذہبی مقامات کی، مدارس، مکاتب، دینی مراکز اور تمام مکتبوں کی، مدرسوں کی مکمل حفاظت فرمائے، خانقاہوں کی مکمل حفاظت فرمائے، ان میں کام کرنے والوں کی جان، مال، عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔